وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ایسا بالکل صحیح آپ نے تجزیہ کیا ہے کہ اب لوگوں میں کچھ ہمت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو بالکل رواج ہی نہیں تھا نا، کسی کے اندر جرت ہی نہیں تھی کہ وہ جناب ان سے آنکھ میں لا سکے یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکے یا کوئی اعتراض کر سکے۔ ایسا انہوں نے شکنجہ ٹائٹ کیا ہوا تھا، خاص کر سہیل خان نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی اپنی انٹیلیجنس رکھی ہوئی تھی، ذرا سی کوئی بات کرے تو اس کو گروپ سے ریموو کرنا یا اس کے اوپر پابندیاں لگانا، اس کے اوپر پریشر ڈالنا۔ تو اب لوگوں کے اندر ذرا تھوڑی سی یہ ہمت پیدا ہو گئی ہے۔ یقین کریں ہماری مثال ان لوگوں کے سامنے ہے، اگر ان ذرا سے بھی غور کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بالکل جو دنیاوی لحاظ سے یہ چور اور ڈاکو، یہ پی ڈی ایم جس طرح سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور پیچھے ہینڈلر ہیں، اور عمران خان نے دنیاوی لحاظ سے یہ معاملہ ہے کہ اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے، اس نے ایسی گردن ان کی پکڑی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کہتا تھا چلو بیٹھ کے مذاکرات کروں، چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ میں بیٹھ کے مذاکرات کروں، تو ان کو تو ایکسپوز کرنا ہے، ان کو تو پوری عوام کو اس نے پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کو پوری طرح وہاں پہنچا دیا اور پوری عوام کا ذہن جو ہے نا ان کے خلاف بنا دیا۔ اسی وجہ سے ابھی اس نے دیکھیں کوئی اشارہ بھی نہیں دیا ہے، لیکن عوام کس طرح نکل آئی ہے، کیونکہ عوام کے ذہن اس نے بنا دیے تھے۔ اسی طریقے سے یہ مذہبی ڈاکو ہیں، یہ سارے پی ڈی ایم ہیں، اور یہ آگے جا کے سارے اکٹھے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے خلاف جب ہماری دعوت جب اور آگے آئے گی نا، یہ بڑھ چڑھ کر جناب جا کے سازشیں کریں گے، ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے اور پرچے کٹوائیں گے، اور سب کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اس لیے ذہنی طور پر ہمارے ساتھی بالکل تیار ہو جائیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان دنیاوی لحاظ سے نہیں گھبرا رہا ہے، شرک کے اوپر ہوتے ہوئے وہ نہیں گھبرا رہا ہے، تو ہم ایمان کے اوپر ہوتے ہوئے، توحید کے اوپر ہوتے ہوئے ہم گھبرائیں گے؟ کبھی نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم جس راستے پر ہیں اس کا ایک ایک قدم اللہ کی بندگی ہے۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہڈیالہ جیل میں ہم تھے تو کچھ لوگ ہمارے جو قریب آئے، انہوں نے کہا بھائی ہم تو دنیاوی کیسوں میں آئے ہوئے ہیں، تم لوگ تو خالص اللہ کے لیے آئے ہو، تمہارا تو ایک ایک قدم ایک ایک سانس یہ اللہ کے راستے میں ہے، خوش قسمت لوگ ہو۔ بلکہ ایک آدمی ہمارا عبد الرحمن اس کا نام تھا، مظفر آباد کا، وہ ساتھی بنا، اور اس کے منہ سے ایک دن بڑے اچھے انداز سے یہ بات نکلی، کہتا ہے شکر ہے اس اللہ کا جو مجھے جیل میں لایا، اور شکر ہے اس اللہ کا جو آپ لوگوں کو جیل میں لایا، کیونکہ یہاں آ کے مجھے ایمان عقیدے کی بات سمجھ میں آئی ہے۔ تو ہمارے ساتھیوں کا جیلوں میں بھی جانا خیر و برکت ہوگا، عدالتوں میں، کچہریوں میں جانا، ججوں کے سامنے بات چیت کرنا ہمارے لیے کوئی انشاءاللہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ پولیس کے تھانوں میں ہو، ہر جگہ توحید کی دعوت اٹھے گی۔ جب ہماری گرفتاری ہوئی تھی تو ہتھکڑیاں لگی ہوئی، اور بس کے اندر، پبلک بس کے اندر ہمیں لے کے جا رہے تھے، تو الحمدللہ ہم نے دعوت اللہ وہاں کی تھی اور لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمیں جو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں کسی چوری اور قتل اور کوئی ہم نے کسی کے نکاح نہیں غلط پڑھا دیے، ہم نے یہ جرم کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ بابا جی کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا رسول مدد کرنا شرک ہے، یا علی مدد کرنا شرک ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے رہے الحمدللہ، اور کرتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے۔ ہمارے مالک نے ہمارے قدموں کو جما دیا ہے، لہٰذا چھوڑنا نہیں ہے ان کو بالکل۔ یہ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، اور عام لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ ہماری صرف یقین کریں 10% توانائی ان لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے، ان مجرموں کے خلاف، ان مرتدین کے خلاف اور ان باغیوں کے خلاف۔ باقی 90% جو ہماری توانائی ہے الحمدللہ جو دین کے لیے، وہ عام پبلک کے لیے ہے۔ نئے لوگ آئیں گے انشاءاللہ، ان سے بہتر آئیں گے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے، طریقہ ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کتنی دفعہ قرآن میں یہ آیت دہرائی گئی ہے کہ اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو تو مالک پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں لے جائے اور دوسری قوم کو ہدایت دے دے۔ تو اسی طریقے سے ان کو مالک نے فارغ کر دیا ہے، اب اوروں کو مالک لائے گا، ہمیں بھی موقع دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح یہ پاکستانی قوم ہے، اگر اس نے ایمان عقیدے کی بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے ان کی جو بظاہر آزادی ہے یہ بھی ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہندوؤں کو یہ توفیق دے دے، سکھوں کو یہ توفیق دے دے، چائنیز کو یہ توفیق دے دے، ایمان خالص کی طرف آ جائے۔ وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، اور ان کا کوئی اللہ کے ساتھ کنٹریکٹ نہیں ہے کہ شرک اور کفر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کہے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر سنیں گے، میں نے یہی بات وہاں بھی کہی ہے کہ دیکھو کسی کو معلوم نہیں اصل اندر کی کہانی کیا ہے۔ آخر آج یہ پبلک، یہ سیاسی لوگوں کے گھروں کی طرف کیوں نہیں گئے ہیں؟ یہ فوجی عسکری
بلڈنگوں کی طرف کیوں گئے ہیں اور وہاں جی ایچ کیو کا انہوں نے رخ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فوج نے ایمان کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور 37 سال پہلے جب توحید کی دعوت ان کے اندر اٹھی ہے، پوری طرح ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جا کے اوپر تک یہ رپورٹیں دی تھی کہ ارشد کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے اندر سے اس طرح نکال دیا جس طرح ہر مشرک قوم اپنے اندر سے دائی کو نکال دیتی ہے، لیکن اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ میں تو چلو کمزور تھا، میں تو کچھ نہیں ایکشن کر سکوں یا اس طرح کا معاملہ نہ میں اتنا زیادہ کیا ہے، میں تو اپنے دعوت کے جو ہے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں، مصروف ہو گیا ہوں، تو باقی میں دعوت ان کو دیتا رہتا تھا وقتاً فوقتاً۔ جب کوئی نیا آرمی چیف آتا تھا اس کو میں اپلیکیشن کے اندر دعوت دیتا تھا۔ باقی جو کتاب بھی میں نے لکھی تھی دی یونیک سولوشن کے نام سے، اس میں بھی دعوت ہی تھی ان لوگوں کو کہ دیکھو اصل راستہ یہ ہے، تم شیطان کے راستے پر چل رہے ہو، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، دنیا اور آخرت میں تمہاری ذلت ہوگی۔ تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی ذلت ہے؟ کس طرح یہ عوام گھسی ہے کور کمانڈر کے گھروں کے اندر، کتے کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے اندر، اندازہ لگے یہ کوئی عزت ہے؟ کیا فائدہ ہے اتنی بڑی افسری کا اور اتنے بڑے محلات کا جس کے اندر عزت نہ ہو؟ ہاں اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتی، اس طرح کی کوئی باتیں سننا پڑتی تو وہ تو معاملہ اور ہوتا، اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا اجر دیتا، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کو ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے، اور چند دنوں کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جنرل ایوب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ضیاء کے ساتھ بھی بتائیے کیا ہوا ہے، مشرف کا انجام کیا ہوا ہے، سب کا انجام اسی طریقے سے ہونے والا ہے۔ باجوہ کا انجام دیکھیں کیا ہوا ہے، اس منیر کا تو اس سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے، تو سب کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے جب تک یہ ایمان خالص کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی ہے، مالک نے اپنی بات بیان کرنے کا موقع دیا ہے، اور یہ اس کی توفیق کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ ہم کمزور ہیں، یقین کریے ہم کمزور ہیں۔ باقی ایمان خالص کی یہ دعوت رکنے نہ پائے۔ ہمارے اور ساتھی بھی بولو، سارے ساتھی بولو اللہ کے بندو، اس میں کوئی علوم کی ضرورت نہیں ہے، کتنی آیتیں یاد کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ بالکل جو فطری طریقے سے آپ کے اندر سے آواز نکلتی ہے، شرک کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مقرر بنا دے گا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھو کس طرح یہ ہمارے مقرر بنے ہیں۔ ہمارے یہ فاروق عبد الرحمان صاحب یہ نہیں بولتے تھے، لیکن جب بولنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا زبان کی گرہ کھول دی ہے۔ پھر ہمارے فیضان الحق صاحب ہے، اور ہمارے خود کمال خان صاحب ہے، پہلے نہیں بولتے تھے، اب ماشاءاللہ بہترین وہ بولتے ہیں، جہاں کبھی بات چیت کرتے ہیں کلپ ان کا آتا ہے، بڑے نپے تلے جچے تلے الفاظ کے ساتھ بولتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو ہمارے الیاس صاحب ہیں، دیکھیں کتنے زبردست بولتے ہیں، مہراج صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھی بولیں گے، یہ سب بولیں گے انشاءاللہ۔ اگر مختار صاحب نہیں بولیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی محتاج ہے ان کو بولنا چاہیے، اللہ کے راستے میں حق کا ساتھ دینا چاہیے، سچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔